السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنے یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ خوب عشق و محبت میں جھوم کے اپنی کنیزی کا ثبوت دیتے ہوئے رب کے محبوب دانا غیوب کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود پاک بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ تو فعل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے۔ تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر آقا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور نصیب والوں میں، کس میں؟ نصیب والوں میں ہم سب کا نام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ حضور آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ اللہ کرے ہم سب کی حاضری اسی سال اسی مہینے مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب کے در پر ہو جائے تو کیا بات ہو۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
آج کا موضوع ہم نے فضیلت صبر کی لیا ہے، صبر کی فضیلت۔ اور ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں رب کائنات، تمام عالموں کا پروردگار، ہم سب کا خالق و مالک، قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنو، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو نستعین بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو، نستعینو یعنی مدد چاہو، مدد مانگو، کس سے؟ نستعین بالصبر، صبر سے اور نماز سے، صلاۃ یعنی نماز، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اور آگے ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمارے لیے اپنے محبوب پہ وحی بھیج کے بہت ساری عبادتیں ہم پہ عائد کی، اور اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی عبادت کے لیے۔ ہمارا مقصد دنیا میں آنا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے آدم اور جن، ہم نے تمہیں خالص عبادت کے لیے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ عبادت کرنے۔ اور عبادت کرنا، کوئی یہ بولے صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، تو نہیں، وہ تو دین کے فنڈامنٹلز ہے، وہ تو بنیاد ہے، بنیاد، نیو کے بنا تو کوئی عبادت پوری نہیں ہوتی۔ دین کے جو فنڈامنٹلز ہے، دین کے جو 5 ستون ہیں، جن کے بنا اسلام کی نیو، اسلام کی بلڈنگ، اسلام کی عمارت پوری نہیں ہو سکتی، تو وہ تو 5 ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ اس میں پہلا کلمہ، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا روزہ، 5واں حج، یا تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، 5واں حج۔ یہ 5 جو ہے یہ دین کے ستون ہیں، لیکن اللہ نے ان تمام احکاموں کو صادر کیا اپنے محبوب پہ وحی کے ذریعے، ہمیں حکم دیا کہ اپنے امتیوں سے کہو، ایمان والوں سے کہو کہ وہ کلمے کو سمجھ کے، کلمے کو صحیح طریقے سے پڑھے، نماز اچھی طریقے سے ادا کرے، پھر روزے اچھی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے رکھ کے اپنے رب کو منائے، اس کے بعد زکوٰۃ پوری ادا کرے، اور اس کے بعد حج کرے۔ لیکن اللہ نے کسی بھی عبادت کے جو یہ جز ہے، عبادت کے جو پارٹ ہے، عبادت کا جو یہ سلیبس ملا ہے، اس میں اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ہوں، کہ میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہوں، کہ میں روزہ رکھنے والے کے ساتھ ہوں، کہ میں زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ ہوں، کہ میں حج کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا۔ لیکن جب باری آئی صبر کی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والے کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ صبر کتنی بڑی عبادت ہے، اس بات سے ہمیں معلوم پڑ رہا ہے کہ صبر جو ہے وہ عبادت اپنے آپ میں ایک ایسی عبادت ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو دکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے پھر بھی معلوم پڑ جاتا ہے روزے سے ہے، روزہ رکھا ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے۔ رمضان میں تو سبھی روزے سے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ بھی دے کے، اور دینے سے گناہ، دکھا کے دینے سے بھی گناہ نہیں ہے زکوٰۃ، کیونکہ دوسرے کو بھی ترغیب ملتی ہے۔ صدقات ہے، اس کو چھپا کے دو، لیکن زکوٰۃ کو اگر دکھا کے دے رہے ہو تو پھر، لیکن دل میں اگر نیت ریا کی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور پھر حج کر رہے تو ساری دنیا کو پروپیگنڈا ہو جاتا ہے، حج کرنے جا رہے۔ لیکن اللہ نے ان تمام عبادتوں کو کرنے کا حکم تو دیا، فرض کیا مسلمان پر، ہر مسلمان پر۔ کلمہ کے بنا تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔
اور پھر رہا سوال نماز روزہ، یہ تو ہر کسی پر، ہر مسلمان عاقل بالغ پہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج جو ہے یہ صاحب حیثیت پر ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ لیکن کسی عبادت میں رب قدیر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، یہ بہت نمازی ہے، تہجد گزار ہے، رات رات بھر نماز پڑھتا ہے، دن دن بھر عبادت میں ماہ ہوتا ہے، تو میں 24 گھنٹے اس عبادت گزار کے میں ساتھ ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا۔ ہاں، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ نماز تو اپنے آپ میں اللہ نے 5 وقت کی فرض رکھی ہے، نماز کا بہت بڑا احترام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں میں صبر کرنے والے، میں نماز پڑھنے والے کے ساتھ۔ روزے رکھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں، پورے ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، ایام بیس کے 13، 14، 15 کے روزے رکھ رہے ہیں۔ کئی تو قسمت والے ایسے ہیں جو رجب، شعبان اور رمضان لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، محرم الحرام کے پورے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے 9 روزے رکھ رہے ہیں، محرم الحرام کے 10 روزے رکھ رہے ہیں، کوئی تو پورے رکھ رہے ہیں، لیکن کہیں اللہ نے نہیں فرمایا میں روزے دار کے ساتھ ہوں۔ زکوٰۃ کے لائنیں لگی ہیں، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، پوری زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، صدقات ہو رہے ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ نے نہیں فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں۔ حج پہ حج، کئی حج کیے، بہت بڑی عبادت ہے حج، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا میں ان کے ساتھ ہوں، نہ ان سے مدد لینے کا حکم دیا۔ لیکن جب باری آئی نا صبر کی، سبحان اللہ، صبر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو آئیے ہم غور و تفکر کریں، یہ صبر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے مدد لو، ان سے مدد مانگو، ان سے مدد لو۔ کیسے مدد لو؟ آپ دنیا میں آئے ہو پیپر دینے کے لیے، دنیا میں آئے ہو عبادت کرنے کے لیے۔ صحیح بولے تو زندگی صرف ایک عبادت اس طریقے سے کہ جیسے صرف امتحان دینے کے لیے آنا اور پھر واپس اپنے گھر چلے جانا۔ بچہ جیسے امتحان دینے جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کلاس کا ہو، تو وہ امتحان گاہ میں بیٹھ نہیں جاتا ہے، وہاں کھانا پینا نہیں ملتا ہے، امتحان ہونے کے بعد اسے واپس پھر اپنے گھر آنا ہوتا ہے۔ ہم بھی ایک ایسی امتحان میں مشغول ہے، اور اس کا وقت بھی کب ختم ہونے والا ہے معلوم نہیں ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ رب قدیر نے چاہا تو ہم دنیا میں آ گئے، وہ چاہیں گا تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ ٹائم کا بھی بڑا سرپرائز رکھا گیا ہے، سسپینس ہے، ٹائم پیریڈ معلوم نہیں ہے، پیپر کتنے دن کا، کتنے ٹائم کا، کتنا، کوئی 20 سال میں، کوئی 40 سال میں، کوئی 50 سال میں، بہت ہو گیا تو 100 سال، 100 سے زیادہ تو مشکل ہی، کوئی برلے ہوتے ہیں جنہیں عمر ملتی ہے۔ سب کا ویسے ہی پیپر ہے، جس دن موت آ گئی پیپر سٹاپ ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹائم ختم۔ اور اس ٹائم کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں زندگی ملی ہے، زندگی کو اس مطابق جی کر آنا، ایسا پیپر دینا کہ کیسا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمیشہ کو راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کر کے جانا تو پیپر میں پاس ہو گئے، اور اللہ کو ناراض کر کے گئے تو پیپر میں فیل ہو گئے۔ تو وہی کام کرنا ہے ہمیں، وہی کام کرنا ہے، وہ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنا میرے مولا، کہیے گناہوں کی عادتیں چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک بندہ بنا میرے مولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان دینے بھیجا اور وہ کام کرنے لگا عبادت، اور فرما دیا کہ میں نے تمہیں اے آدم اور جن صرف عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو اب عبادت تو 5 ستون جو ہے وہ سب عبادت ہے، لیکن ایک عبادت ایسی فرمائی کہ اللہ فرما رہا ہے اے بندو جب اس دنیا میں رہو نا تو بڑی پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، بلائیں اتریں گی،
ظلم ہوں گے، ستم ہوں گے، لیکن تم مدد مانگنا تو نماز سے اور صبر سے۔ ایک تو نماز، مدد کس سے مانگنا ہے؟ نماز سے مدد مانگنا، اور ایک صبر سے مدد مانگنا۔ تو نماز سے کیسی مدد مانگی جاتی ہے؟ نماز میری مدد کر دے۔ آج تک کوئی ایسی نہیں نماز سے مدد مانگتا ہے کہ اے نماز میری مدد کر دے۔ نماز پڑھ کر مدد مانگنا ہے اللہ سے۔ نماز پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کا حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے سے اٹھ جاتے ہیں، وہ نجات نہیں کرتے، اللہ کی دعاؤں میں مشغول نہیں ہوتے، اللہ کو نماز پسند نہیں ہے۔ نماز کے بعد کچھ وقفہ، کچھ ٹائم، کچھ پیریڈ ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں، ایسا نہیں ہے چلا چلا کے دعا مانگنا ہے، وہ تو اجتماعی دعا میں بولنا پڑتا ہے، زور سے آواز سے دعا کہ سب لوگ آمین بولے، ورنہ دعائیں تو ایسی ہو کہ بس بندہ سنے اور اس کا خالق سنے، بندہ بولے اللہ کا خالق سنے، بس ایسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں، تو کیا مانگ رہا ہے وہ بھی سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور قبول کرتا ہے، بشر دل پاک ہو۔ تو دعا تو مانگنا ہے، لیکن دعا آپ کیسے مانگنا ہے؟ نماز پڑھ کے پہلے اپنے رب کا فرض ادا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھے، اور پھر اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے مناجات کرے، دعا مانگے، اللہ اے میرے خالق و مالک میری دعا قبول کر، میری توبہ قبول کر، مجھے معافی دے، مجھے بلاؤں سے نجات دے، مجھے مشکلوں سے نجات دے۔ اس طریقے سے جو دعائیں آتی ہیں وہ مانگو، اللہ کی مدد مانگو۔ اور اللہ تو وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو کبھی سوتا نہیں ہے، ہمیشہ جاگتا ہے، جسے موت نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سلامت ہے، اور وہ ہر لمحہ اپنے بندے کی طرف فرماتا ہے تو مجھے ایک بار پکارتا ہے میں دوڑا چلا آتا ہوں، تو مجھے آواز لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ لبیک کہتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بندہ تو اللہ سے ہمہ وقت اگر رجوع رہے، اللہ ہمہ وقت اس کی بات سنتا ہے۔ تو مدد ایسی مانگنا ہے کہ نماز پڑھ کے ہاتھ بلند کر کے اپنے رب سے مدد مانگو، اور پھر فرمایا صبر سے مدد مانگو۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر کوئی چیز ہے کیا؟ کوئی تھنگ ہے؟ کوئی شے ہے؟ کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ملتی ہے، کسی مال میں ملتی ہے، کسی دکان میں، کسی کرانہ دکان میں، کسی شاپنگ مال میں کہیں ملتی ہے یہ چیز کہ بھئی صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا اللہ نے؟ تو صبر کیا کروں؟ منگا لوں 2-4-5 کلو، منگا لوں بورے کہ بھئی صبر میرے پاس بہت رکھا ہے، صبر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھی دوں گی، ایسا ہوتا ہے کیا؟ صبر تو وہ جذبہ ہے، بڑا لطیف جذبہ ہے، ایک دلی کیفیت ہے، سینے کو مدینہ بنانا اور پھر چھلکنے نہ دینے کا نام صبر ہے۔ برداشت کی حد کو حد سے زیادہ برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر ظلم کو اپنے اندر چھپا لینا، سمیٹ لینا، اور پھر الحمدللہ کہہ کے مسکراتے رہنے کا نام صبر ہے۔ یہ مدد مانگنا صبر سے ایسا ہے، صبر کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو دل کی کیفیت ہے، ہمارے جذباتوں کی کیفیت ہے، ہمارے برداشت کی کیفیت کا نام صبر ہے۔ ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں؟ اس طریقے سے جب برداشت بندہ کر لیتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں صبر۔ اور جب بندہ برداشت کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے اس نے کتنا ظلم کیا، کتنا ظلم برداشت کیا۔ یہ ظالم نہیں تھا لیکن لوگ اس کو ظالم بولتے، وہ اس سے بڑا کوئی ظلم اور دکھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ پھر وہ اندر اس دکھ میں وہ تکلیف بھگتتا ہے کہ میرے بارے میں لوگ ایسا سوچتے ہیں، ایسا بولتے ہیں۔ تو یہ اس کیفیت کو، اس درد کو برداشت کر لینا، اپنے اندر پی جانا اپنے غم کو، اس کو بولتے ہیں صبر۔ صبر برداشت کرنے کی کیفیت کا نام ہے۔ اور جب بندہ برداشت کرتا ہے تو اللہ کو تو سب معلوم ہے نا، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کس کو دکھ دے رہے ہیں یا کتنا دکھ پی رہے ہیں، سب جانتا ہے وہ۔ پھر وہ سب جانتا ہے نا، تو پھر اس نے مثال کسی دی ہے؟ اپنی باپ سے مثال نہیں دی، ماں سے دی۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے،
پھر وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو کوئی کچھ بولے یا کوئی دکھ دے یا کوئی برداشت تکلیف دے دے یا بچے کو ایک کانٹا چبھ جائے، ماں دوڑ کے اس بچے کو اپنی آغوش میں چھپا لیتی، اپنے بچے کی مرہم پٹی کریں گی، اس کا دکھ دور کرنے کی کوشش کرے گی، بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلائیں گی. ایک ماں، اللہ اکبر، ایک ماں جسے اللہ نے ممتا دی ہے تو وہ اپنے بچے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی، وہ اس کے قریب ہو جاتی ہے. وہ پوچھتی تجھے کیا ہوا، بول، کس نے تجھے کیا بولا ہے، بول کیا ہوا ہے، تیرا دل کیوں رو رہا ہے، تو کیوں رو رہی ہے، تو بول. تڑپ جاتی ہے ماں. تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ کیا برداشت کرتا ہے کہ میرے بندے کو کسی نے دکھ دیا تو وہ برداشت کر لے گا، وہ پھر اس کے قریب ہو جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک الگ سی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جب اللہ قریب ہوتا ہے. صبر کر کے دیکھو، سمجھ میں آتا ہے. اور صبر بولنے کی بات نہیں ہے، کر کے دکھانے کا نام ہے. کر کے دکھانے کا نام صبر ہے، برداشت کرنے کا نام صبر ہے. پھر وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک عجیب سا سکون صبر کرنے کے بعد ملتا ہے. جتنا بدلہ لینے سے سکون نہیں ملتا نا، اتنا صبر کرنے سے ملتا ہے. بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا ہے نا، کسی نے مجھ کو ایسا بولا، ہاں میں ہوں تو ویسی نا، میں ہوں ہی ویسی، اللہ مجھے معاف کرو. اس میں توبہ بھی ہو جاتی ہے بہت. اور اگر بدلہ لینے والی ٹینڈنسی ہو نا، بدلہ لینے والی ایک فطرت ہو، تو پھر وہ سکون نہیں رہتا. سب خود ہی کر لیں گے تو پھر اللہ کیا کریں گا؟ رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بدلہ بھی اللہ کا ہی ہے، اللہ ہی لے گا. بندہ کیوں لے؟ اپنے بدلے اللہ بندہ نہ لے، اللہ پہ چھوڑے. پھر دیکھے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو صبر جو ہے نا، اب صبر کو لوگ سمجھتے نہیں. صبر کی ایک کیفیت بتاؤں. صبر ایسی چیز ہے، حدیث مبارکہ بھی صبر کے بارے میں کیا نازل ہوئی. میرے مدنی آقا، سونے آقا، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے، بلائیں جو ہے، سب سے زیادہ نبیوں پہ نازل ہوتی ہے. کس پہ نازل ہوتی ہے بلائیں؟ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام پر، اللہ کے نبیوں پر سب سے زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں. سب سے زیادہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیف، مشکلیں. دیکھا نا ہم نے ہمارے آقا سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت پہ جتنی تکلیفیں آئی، شاید کسی نبی پہ آئی ہوں گی. آپ نے جتنا صبر کیا شاید کسی نے کیا ہوگا، کسی نے نہیں کیا اتنا صبر. آپ نے تو اپنے لخت جگر امام حسین اور ان کے پیاروں کو کی شہادت کی خبر سنی، لیکن صبر کیا، اللہ کی رضا میں راضی رہے. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ذبح کرنے، لیکن اینڈ ٹائم پہ اللہ نے دمبا بھیج دیا، وہ پریکٹیکل نہیں ہوا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے تو اپنی آنکھوں سے پریکٹیکل دیکھا نا، میرے آقا ہے اور دیکھ رہے تھے. تو آقا جیسا صبر کوئی کر سکتا ہے کیا؟ تو سب سے زیادہ بلائیں اگر نازل ہوتی ہے، پریشانیاں اگر نازل ہوتی ہے، بیماریاں اگر نازل ہوتی ہے، تو اللہ کے نبیوں پر، انبیاؤں پر، اس کے بعد پھر عالموں پر، اللہ کے ولیوں پر، پھر عالموں پر. اس طریقے سے درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. کوئی بولے کہ بھئی اس پہ بہت تکلیفیں ہو رہی ہے تو یہ تو بہت بڑی گنہگار عورت ہوں گی یا بڑا گنہگار آدمی ہوگا. گناہ نہیں، اللہ کا جو جتنا پیارا ہوتا ہے نا. ایک حدیث پاک اور ہے، یہ جو بلائیں ہیں نا، آپ نے سب نے سنا ہے، ہم سب نے، ایک پتا بھی بغیر اللہ کے حکم کے نہیں گر سکتا. ایک پتا نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بنا. کسی بلا کی اوقات ہے، کسی بیماری کی، کسی وائرس کی، کہ اللہ کے حکم کے بنا کسی کو لگ جائے؟ نہیں. روز صبح بلائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، مولا کہاں جاؤں؟ اور جو فراغی ہے نا، خوشحالی، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دوں.
سوال کرتی ہے، اے اللہ کہاں جاؤں آج کدھر جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلاؤں سے، اے بلاؤں میرے اچھوں کے پاس چلے جا، میرے پیاروں کے پاس چلے جا، میرے اچھوں کے، میرے عبادت گزاروں کے، میرے نیکوکاروں کے پاس تو چلا جا، میں دیکھوں کہ بلائیں آنے سے، بیماری آنے سے وہ کیا کہتا ہے، اور فراخی، خوشحالی، دولت، وہ کہتی کہاں جاؤں؟ تو اللہ فرماتا میرے نافرمانوں کے پاس جا، دیکھوں اتنا دیکھے بھی وہ کیا کر رہا ہے، اتنا سب ملنے کے بعد بھی وہ کیا کرتا ہے۔ تو جو ایک کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس مقام پر، جس مصیبت پر، جس پریشانی پر اور جس غم کے موقع پر دنیا دار، عام دنیا دار ہو ہلہ مچاتا ہے، اس مقام پر اللہ کا بندہ صبر کرتا ہے۔ اس پریشانی کی جگہ پر جہاں پہ دنیا دار بہت چلاتا ہے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ہنگامہ کرتا ہے، اس مقام پر، اسی تکلیف کی جگہ پر، جو وہ تکلیف جب اللہ کے اچھے بندے کو، عابد بندے کو، نیک بندے کو ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اور اس مقام پر وہی تکلیف اگر کسی ولی کو ہوتی ہے، اللہ کے خاص بندے کو، اللہ کے دوست کو ہوتی ہے، تو اسی مقام پر، اسی مصیبت کے مقام پر، تکلیف کی جگہ پر اللہ کا ولی شکر ادا کرتا ہے۔ یہ درجات ہیں، یہ درجات ہیں۔ صبر کرنا معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی محبت جس کو مل جائے وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، بدلے نہیں لیتا ہے، تکلیفیں نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ صبر سیکھے کسی سے کوئی۔ ام سلیم صحابی رسول، اللہ کے صحابی کی بیوی، ان کے شوہر تجارت کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے، شام میں آنے والے تھے، شام میں آئے، جس دن آنے والے تھے اسی دن اللہ کو بتاتے ہوئے بھی کلیجہ پھٹتا ہے، کیا مرتبے تھے ان کے، کیا اللہ پہ بھروسہ، توکل تھا۔ جس دن ان کے شوہر سفر سے واپس ہونے والے تھے تو چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو گیا، شوہر کا آنا تھا، صحابی رسول تھے وہ بھی، آپ نے اس بچے کے اوپر کپڑا ڈال دیا، ماں ہے، اللہ اکبر، ماں کیسا برداشت کی ہوگی، اور اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ بچہ بہت دن سے بیمار تھا، اسے سانس کی بیماری تھی، سانس بہت تیز چلتی تھی۔ تو جب ان کے والد آئے بچے کے، تو ام سلیم نے کیا کیا، ابو سلیم کو کیا کہا، انہوں نے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ کہا پہلے سے افاقہ ہے، پہلے سے سانس اب تھم گیا ہے۔ جھوٹ بھی نہیں تھا، تھم ہی گیا تھا سانس۔ یہ نہیں کہا کہ فوت ہو گیا، یہ نہیں کہا انتقال ہو گیا، کہا پہلے سے اچھا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اس دن انہوں نے بہت اچھا بناؤ سنگار کیا اپنے شوہر کے لیے، اور اچھی طریقے سے بناؤ سنگار کر کے اپنے شوہر کے لیے اچھا کھانا بنایا، اپنے شوہر کو آتے سے ان کو کھانا آپ کے سامنے رکھا، کھانا کھلایا، اور اس رات اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھے رہے، اور ہم بستری بھی ہوئی، اللہ اکبر۔ صبح کو جب شوہر کا حقوق ادا ہو گیا، پھر صبح کو بتایا، پھر رات میں ہی یہ بتایا کہ اپنے پڑوسی کو میں نے کوئی چیز دی تھی، اپنے پڑوسی کو کوئی اشیاء، کوئی چیز وہ مانگ کے لے گئی تھی، دی تھی میں نے پڑوسن کو، اور بعد میں جب اس سے میں نے مانگا تو وہ شور مچا رہی ہے، وہ امانت دینے میں گریز کر رہی ہے، شور مچا رہی ہے، کیا صحیح کر رہی ہے؟ تو ابو سلیم کہتے ہیں بڑی احمق ہے، امانت تو ہماری ہے نا، امانت جس کی ہے اس کو تو دی جانی چاہیے نا،
جب لے کر گئی تھی تو واپس کرنا چاہیے تھا نا، واپس کرنے میں کیا تکلیف ہے، کیوں شور مچا رہی ہے؟ تو کہا، پہلے جواب طلب کر لیا، شوہر کو مطمئن کر دیا، اور پھر کہا یہ ایک امانت ہے ابو سلیم، ایک امانت اللہ نے ہمیں دی تھی، آج اس نے واپس لے لی، اور ہمارا چھوٹا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پروان جائے ایسی ماں کے اوپر۔ کیا کرنا چاہیے؟ سمجھ گئے یہ بات، کتنی مثال دے کے سمجھائی بیوی نے۔ خاص صبر کرنا چاہیے، ایسا صبر کیا، پھر صبح کو تدفین کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، رات کی پوری بات اپنی بیوی کی بتائی۔ میرے آقا مسکرا دیے، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور کہا کہ میں نے رات میں جنت کی سیر کی اور دیکھا جنت میں ام سلیم مجھے دکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ صبر کے انعامات ہے، یہ صبر کے انعامات ہے، ایسا صبر ہوتا ہے۔ آج تو ہم یہ بولتے ہیں صبر کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں، ارے کوئی تو بولتی ہے ارے آپ کو کیا معلوم میں کب سے صبر کی بیٹھی ہوں، بولے جا رہی ہے پھر بھی صبر کی بیٹھی ہے۔ سارے جہاں میں پرچار کرتے جاؤ، پھر بولو ہم صبر کر رہے ہیں، اس کو صبر نہیں بولتے۔ صبر تو برداشت کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اسی پہ ایک چیز یاد آ رہی ہے، ایک اللہ کے ولی تھے، اور اتنے بلند پائے کے ولی تھے، ایسے اللہ کے دوست کہ دعائیں مستجابات تھے۔ مستجاب کس کو بولتے ہیں؟ دعائیں مستجاب اس کو بولتے ہیں جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں دعائیں مستجاب بنایا ہوا تھا، وہ جو دعا کرتے قبول ہو جاتی۔ ساری ایریا میں فیمس تھے، دور دور تک فیمس تھے، دور دور تک ان کی باتیں ہوتی تھی کہ ان کے پاس جاؤ دعا کرانے، وہ دعا اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ لوگ دور دراز سے لمبے لمبے سفر کر کے ان کے پاس دعا کرانے آتے، اور کیوں لگا کے، لائن لگا کے ان کے پاس دعا کے لیے لوگ ایک کے بعد ایک اپنا نمبر کا آنے کا انتظار کرتے، اور وہ ایک جگہ بیٹھے ہوتے، اور پھر مردوں کی الگ لائن لگی ہوتی، عورتوں کی الگ لائن لگی ہوتی، اور ایک کے بعد ایک آ کے اپنا اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھتے کہ یہ میری دعا قبول کر دو، اللہ سے قبول کرا دو، اللہ سے میرے لیے دعا مانگ دو۔ وہ ایک ایک کی دعا ہمیشہ کر دیتے۔ آپ کو کالی کھانسی ہوئی تھی، کس کو؟ وہی اللہ کے ولی کو۔ کالی کھانسی سب کو مانتے ہیں، تھوڑی سی کھانسی ہوتی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، رات بھر کھانسی جب ہوتی ہے نا، رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، بیٹھو تو اتنی نہیں آتی، لیٹنے میں تو جان نکل جاتی ہے۔ اور کالی کھانسی تو اس کو بولتے ہیں جس میں کھاس کے اندر سے خون بھی آ جاتا ہے اور اتڑیاں نکلنے لگتی ہیں، اتڑیاں اوپر آ جاتی ہیں، اس قدر کالی کھانسی کی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو کالی کھانسی تھی، دن بھر تو آپ لوگوں کے دعاؤں میں رہتے، دعا کرتے رہتے لوگوں کے لیے، دن بھر اپنی عبادت میں رہتے، اور رات ہوتی تو کھاس کے آپ کا برا حال ہوتا۔ آپ کی امی آپ یہ ہمیشہ کا یہ حال دیکھتی تو بار بار ان سے کہتی ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ہمیشہ ماں کہتی بیٹا میں تو آپ کے لیے اتنی دعا کرتی ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ آپ کی دعائیں تو دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں کی قبول ہوتی ہے، آپ کی زبان سے نکلی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ کبھی آپ اپنے لیے بھی تو دعا مانگ لیا کرو، اللہ تمہاری کھانسی اچھی کر دے، اللہ میری کھانسی اچھی کر دے، دعا مانگا کرو، مانگ لو۔ آپ مسکرا دیتے، آپ ہمیشہ مسکرا دیتے اپنی امی کی بات پہ۔ ایسا کئی دن کا پیریڈ نکلا، ایک دن ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے ذہن میں آیا یہ تو میرا بیٹا اپنے لیے دعا کرتا نہیں ہے، تو ایسا کرو نا کہ ان کے دماغ میں ایک بات آئی۔ جس دن وہ دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو ماں نے بھی کیا کیا، بھیس بدلا، نقاب پہنا، اپنی آواز بدلی، اور عورتوں کی کیو میں، عورتوں کی لائن میں کھڑی ہو گئی۔ اب جب ان کا نمبر آیا ماں کا تو انہوں نے پہچانا نہیں، چہرہ تو ڈھکا ہوا تھا،
اور آواز بھی بدلی ہوئی تھی، آواز کو بھی تھوڑا چینج کیا. اور پھر لائن میں جب ان کا نمبر آیا تو کہنے لگی، انہوں نے کہا بولو مائی کیا دعا کرنی ہے آپ کے لیے؟ تو انہوں نے، ان کی امی جو لائن میں کھڑی تھی، انہوں نے جواب دیا، بابا میرے بچے کے لیے، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے، اس کو کالی کھانسی ہوئی ہے. آپ ہاتھ بلند کر کے میرے بچے، میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ اس کی کھانسی دور کر دے، اس کو شفا دے دے. انہوں نے ہاتھ بلند کیے، اے اللہ اس ماں کے بیٹے کو شفا دے دے، اس کی کالی کھانسی دور کر دے. ہاتھ اٹھنے تھے، دعا قبول ہو گئی. دعا قبول ہو گئی. اب جب سب لوگ چلے گئے، رات ہوئی تو دیکھا کیا، کھانسی نہیں آئی، ایک بار بھی نہیں کھانسی. ماں اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہی ہے، چلو رب کی کرم ہے، الحمدللہ میرے بیٹے کی کھانسی دور ہو گئی. کھانسی نہیں آئی، رات پوری آدھی ہوتے گئی، کھانسی نہیں آئی. رات بیت گئی، کھانسی نہیں آئی. دوسرا دن نکلا، کھانسی نہیں آئی. رات ہوئی، کھانسی نہیں آئی. تیسرا دن ہوا، پھر کھانسی نہیں آئی. رات ہوئی، کھانسی نہیں آئی. اپنی امی سے کہا، سمجھ گئے وہ دعا کرانے والی کوئی اور نہیں، میری ہی ماں تھی، میری ہی امی تھی. امی کے پاس گئے، قدم بوسی کی اور پوچھا، امی کیا آپ ہی تھی؟ کہا کون؟ کہا وہ دعا کرانے والی آپ ہی تھی. امی گھبرا گئی. کہا ہاں بیٹا میں ہی تھی، بہت دنوں سے تم سے کہہ رہی تھی تم دعا کر لو، لیکن تم نے دعا نہ کی تو مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا. کہا امی آپ نے بڑا ظلم کیا مجھ پر، آپ کو معلوم نہیں آپ نے کیا کر دیا. کہا کیا ہوا؟ اچھا تو ہوا کھانسی چلے گئی. کہا جب میں کھانستا تھا نا، میرا رب میرے قریب ہو جاتا تھا. جب میں کھانستا تھا میرا رب میرے قریب ہو جاتا تھا. جب میں کھانستا تھا میرا رب میرے قریب ہو جاتا تھا. آج 3 دن ہو گئے میرا رب مجھ سے دور ہے، میرا رب مجھ سے دور ہے، میرا رب مجھ سے دور ہے. تو آپ نے میرے رب کو مجھ سے دور کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمارے حال دیکھو، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کو برداشت نہیں ہوتی، فوراً ڈاکٹر کے پاس. سنت ہے دوا کرنا، سنت ہے، یہ نہیں بولو ارجن باجی نے بتایا ہے تو اب دوائی نہیں کریں گے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. نہیں، ہمارے آقا نے فرمایا دوا کرو اور توکل اس پہ رکھو. دوا کرنا سنت ہے، لیکن تکلیفوں پہ ہا ہلا مچانا، برا بھلا تکلیف کو کہنا، بخار کو برا بھلا کہنا، یہ اچھا نہیں ہے. ایک دن کا بخار، میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن کا بخار جس کو آتا ہے نا، اس کے ساری عمر کے گناہ معاف کرا دیتا ہے. ایک کانٹا مومن کو گڑتا ہے نا، ایک کانٹا، تو ایک اس کے اعمال نامے میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور نیک نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک کانٹے کا بدلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ صبر جو ہے یہ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں نہیں ملتا، کسی مال میں، کسی کرانہ دکان میں نہیں ملتا. صبر کیا جاتا ہے، کر کے بتایا جاتا ہے. اللہ کے ایک نبی جن کو یہودیوں نے گھیر لیا، اور سب ہتھیار تھے کے ساتھ تھے. اللہ کے بہت سارے نبی شہید ہوئے ہیں. تو یہ نبیوں کے پیچھے پورا مواب دوڑ رہا تھا.
آپ دوڑتے ہوئے ایک درخت کے پاس گئے. حضرت زکریا علیہ السلام کی بات ہے. حضرت زکریا علیہ السلام ایک درخت کے قریب گئے. پیچھے یہودی تھے، پورا لشکر تھا یہودیوں کا. حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ کے نبی نے درخت سے کہا اے درخت مجھے چھپا لے. نبی اپنے زمانے کا، اس کی زبان میں بہت طاقت ہوتی ہے. ہر شجر حجر آپ بات مانتے ہیں. سننا تھا کہ درخت بیچ میں سے تناب پھٹ گیا اور انہیں بہت موٹا درخت تھا، اس میں اندر چھپا لیا، بند ہو گیا درخت. پھر یہودی وہاں ڈھونڈنے لگے تو شیطان جو تھا نا وہ وہاں گیا اور اس نے کہا کہ انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا یہ درخت ہے نا جو اسی میں چھپے ہیں. ایسا کرو درخت کو ہی کاٹ ڈالو، ایسا کرو درخت کو آری سے کاٹ دو. جیسی درخت کٹیں گا یہ اللہ کا نبی کٹ جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہودیوں نے آری چلائی درخت پہ. درخت پہ آری چلانا تھا کہ درخت پہ جب آری آپ کے دماغ میں لگی جا کر تو زبان سے صرف نکلا اوہ. کیا نکلا؟ صرف اوف. حاتم غیبی سے اللہ کی ندا آئی، خبردار ہے زکریا، اوف نہ کرنا، اوف نہ کرنا، ورنہ صبر کرنے والوں کے دفتر سے تمہارا نام کاٹ دیا جائے گا. اللہ اکبر. صبر کرنے والوں کا مقام بہت اونچا ہے. جب حشر کا میدان ہوگا نا، میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جب حشر کا میدان ہوگا سب کے حساب ہوں گے. شہید کا بھی حساب ہو رہا ہوگا اور سخی کا بھی حساب ہو رہا ہوگا، لیکن صبر کرنے والوں کا حساب نہیں ہوگا. انہیں بنا حساب کے جنت دے دی جائے گی. اور جب ان کو اتنے بڑے بڑے درجات دیکھتے ہوئے دنیا دار دیکھیں گے نا کہ بنا حساب کتاب جنت مل رہی ہے صبر کرنے والے کو، بغیر حساب کتاب جنت، تو وہ کہیں گے کاش و کاش دنیا میں ہمیں کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہماری چمڑی ادھیڑ دی جاتی، ہماری بوٹی بوٹی کر دی جاتی. جو ان کو مل رہا ہے ہم کو نہیں مل رہا. ہمارا تو حساب ہو رہا ہے. یہ دنیا تو 2 دن کی ہے. تکلیفیں آئے تو بھی صبر کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے اچھے بندوں کو ہی تکلیفیں آتی ہے. اللہ نے فرعون، حامان ان سب کو فری چھوڑا، بادشاہتیں دی، عیش ہی عیش دیے، رسی ڈھیلی چھوڑی. پھر صبر کرنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ نن پودے، کھیتی کی فصل، اس میں بہت تکلیفیں آتی ہے. بارش کی تکلیف، ہوائیں چلتی ہے تو تکلیف. ادھر مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے. آقا فرماتے مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی طرح ہے جس پہ ہواؤں کے جھونکے رات دن اسے ہلاتے رہتے، تکلیف دیتے رہتے. کہیں برف گرنے لگتی، کہیں بارش کے قطرے بہت زور زور سے لگنے لگتے، وہ ننے پودے سب برداشت کرتے. یہ مومن کی پہچان ہے. اور منافق کی کیسی ہے؟ صنوبر کا درخت، پہلے تو اسے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر جب اللہ کی پکڑ آتی نا تو دھڑام سے گرتا ایک ہی بار میں. مومن اور منافق میں یہ فرق ہے. مومن تکلیفیں اٹھاتے رہتا ہے، مومن پہ بلائیں نازل ہوتے رہتی ہے. آج یہ تکلیف کم نہیں ہوئی تو دوسری تکلیف پھر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ تکلیف نہیں ہوئی تو تیسری تکلیف پھر کھڑی ہو جاتی ہے. ہمہ وقت تو تکلیفوں میں ہوتا ہے، ہمہ وقت. کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم کو تو لیٹتے سے نیند آ جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم کو تو کوئی بیماری نہیں، ہمیں تو کوئی بیماری. جب میں پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے گئی تب میں نے عالم کی ڈگری نہیں لی تھی، صرف عابد تھی. وہاں سے آنے کے بعد عالم بنی ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مکمل بنائے، مکمل علم تو اللہ نے کسی کو اپنے حبیب کے علاوہ کسی کو مکمل علم نہیں دیا. ان کا صدقہ ملا ہے مجھ خادمہ کو، مجھ کنیز کو.
کہ آقا یہ کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں میں بھی اللہ کہیں شامل کر دے تو بس بات بن جائے، زندگی کا مقصد قبول ہو جائے، پورا ہو جائے۔ جب پہلی مرتبہ میں حج کرنے کے لیے گئی تو ابھی تو میں ہاؤس وائف تھی پہلے، جو بھی تو دن بھر یہی تھا کہ بچوں کو دیکھنا ہے، کھانا بنانا ہے، گھر کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کرنے ہیں، اور پھر رات میں سوئی تو تکلیف اتنی کہ نیند نہیں آتی ہے۔ وہ زندگی بھر کا معمول رہا، 15 برس میں نے نیند کی گولیاں کھائی لیکن کوئی نیند کی گولی کا بھی اثر نہیں ہوا۔ ساری زندگی کا معمول یہ ساری رات نیند نہیں ہے۔ لیکن جب تک معلوم نہیں تھا تو میں تھوڑی بڑی دکھی رہتی تھی۔ جب میں پہلے مرتبہ حج میں گئی تو ایک کمرہ الاٹ ہوا تھا، ہم پوری فیملی کے 5 ممبرس تھے، ہماری چھوٹی بہن، ہم، ہماری خالہ، ہمارے ماموں اور ممانی، ہم 5 لوگ ایک کمرے میں تھے۔ اس زمانے میں سے بیڈ بھی نہیں ملتے تھے، چھوٹے چھوٹے گدے 5 لگے ہوئے تھے، اور عمرہ کر کے آ کر روز ہی ہم عمرہ اور حج کئی 12 طواف کرتے تھے، کئی عمرے کرتے تھے۔ اتنے عمرے کرنے کے بعد لوگ تو بے سود آ کے سو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں حاجی لوگ، لیکن میرے ذہن میں پہلی مرتبہ کوشچن آیا کہ عمرہ کر کے میں آئی تھی اور میرے روم کے سبھی لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے، تو میں نے سب پہ نظر کی، سب گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ تو پھر میں نے اپنے رب سے مناجات کی، میں نے کہا رب، اے اللہ، یہ سب تیرے اچھے بندے کیسے مست سو رہے ہیں دیکھو، اور میں تیری گنہگار بندی دیکھ، اتنی تھک کر آئی ہوں، اتنا لمبا سعی کی ہے، طواف کیے ہیں، اس کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اور تکلیف ہی تکلیف، درد ہی درد۔ تو شاید یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میرے گناہ ہیں، میں ہی اکیلی گنہگار ہوں جسے نیند نہیں ہے، یہی بولا کرتی روز میں اپنے آپ کو۔ لیکن وہاں سے آنے کے بعد اللہ نے مجھ گنہگار کو، میرے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا۔ اچانک میں حدیث پاک کی کتاب پڑھ رہی تھی تو حدیث پاک میری نظر سے گزری کہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص، کوئی ایسا شخص جو 40 دن تک ایسا اس پہ 40 دن گزرے جس میں نہ اسے کبھی بخار آیا نہ کبھی اس کو کچھ دکھا، اور لیٹتے سے اسے نیند آ گئی، سمجھ لو اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے بند ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مومن اگر ہے تو 40 دن کے اندر اسے تکلیفیں آئیں گی، کبھی بخار آ جائے گا، کبھی ہاتھ پیر میں درد ہو جائے گا، کبھی کوئی مشکل ہو جائیں گی، کبھی کوئی پریشانی آ جائیں گی، کبھی کوئی فزیکل، کبھی ذہنی طریقے سے کوئی بات خلل ڈالیں گی دماغ پر، کبھی بی پی بڑھ جائے گا، کبھی شوگر بڑھ جائیں گی، اس طریقے سے کچھ نہ کچھ تکلیفیں لگی رہیں گی۔ اور منافق کے لیے تو لیٹتے سے نیند ہے۔ تو پھر میں اتنی خوش ہو گئی، میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے لیے تو اے اللہ تیری رحمت کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرا کرم ہے جو تیری رحمت کے دروازے کھلے رہے اور درجات بلند ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو، حدیث مبارکہ ہے، اللہ کبھی کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی موت آنے والی ہوتی ہے، اب اسے موت بھی دینا ہے اور بھلائی بھی کرنا ہے اس کی، اللہ نے سوچ لیا، اور اللہ کوئی سوچنے کو کون چینج کر سکتا ہے؟ تو پھر اللہ، اور اس کے عمل بھی تھوڑے تھوڑے ہیں، زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھتا، زیادہ نمازی بھی اس سے عبادت نہیں ہوتی، بس لیکن اللہ کو پسند ہے کچھ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ جو بار بار یہ کوشچن کرتے ہیں نا، ارے وہ تو بہت بری تھی باجی، اللہ شب قدر میں مری لیکن پھر بھی بتاؤں اس کے عمل تو اچھے نہیں تھے، تو پھر کیا جنت میں گئی ہوں گی کیا؟ میرے پاس پچھلے دنوں ایک کوشچن آیا، میں نے کہا بھئی آپ کون ہوتے ہو اس کے بارے میں اچھا یا برا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ ہماری نظر میں اچھی تھی یا بری تھی ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کیا تھی وہ ہم نہیں جانتے، اس کا کون سا عمل ایسا تھا جو اللہ کو بہت قریب کیا ہوا تھا، اللہ نے اسے اپنے بہت قریب کیا ہوا تھا، کچھ عمل تو تھا۔ اور پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کی جنت کسی کی جہنم ڈیسائیڈ کرنے والے؟ نہ جنت ہمارے باپ کی، نہ جہنم ہمارے باپ کی، وہ تو اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے دے دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ناانصاف بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو ظاہر دیکھتے ہیں، ظاہر، اللہ بندوں کو باطن پہچانتا ہے، اس کے اندر کی نیتوں کو جانتا ہے،
اس کی دھڑکنوں سے واقف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو، جس کے عمل ڈھیلے ڈھیلے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، اور پھر اللہ کو اس کو جنت دینا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس پہ بلائے نازل کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اس پہ بلائے بیماریاں نازل کر دیتا ہے. اب وہ بلائے بیماری پر جب وہ پھر صبر کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اگر اسے صبر بھی وہی سکھاتا ہے بندے کی کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے مجھ میں کوئی طاقت مجھ میں نہیں ہے، کوئی صبر کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے اللہ مجھ میں، نہ نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے مجھ میں، نہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے مجھ میں. وہ پسند کر لینا تو نیکی بھی ہو جاتی ہے، صبر بھی ہو جاتا ہے، برداشت بھی ہو جاتا ہے. بس ایسے کام کرو نا کہ بس وہ پسند کر لے. ہر نیکی کے لیے جھپٹو، دوڑو، جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرو کہ کیا معلوم نیکی تو رہ جائیں گی، ہم نہیں رہیں گے. ہمارے والد، ہمارے ڈیڈی ہمیشہ ہم سے کہتے تھے بیٹا نیکی کرنا ہے نا جلدی کرو، ایک دم جلدی. ہو سکتا ہے آپ کے بجائے کوئی اور کر لے گا، ہو سکتا ہے آپ کو توفیق نہ ملے، پھر ابھی موقع ملا ہے، کرو جلدی سے نیکی. اور برائی کرنا ہے، کسی کا برا کرنا ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے، کسی پہ بہتان لگانا ہے، کسی کو غلط بولنا ہے، 1000 مرتبہ سوچو، توفیق مل جائیں گی، ہدایت مل جائیں گی، رک جاؤ گے. سوچو نہیں کرنا ہے، اس کام کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے. یہ زبانی تو ہے، کیا لگتا ہے؟ اس لیے جتنا ہو سکے دنیا سے کنارہ کش رہو، زیادہ دنیا میں مبتلا نہ رہو، کم سے کم دنیا سے ملو. ہاں ضرورت ہے اس کو تو فوراً جاؤ، لیکن بے فضول روڈوں پہ کھڑے ہو کے یا بے فضول اس کے گھر جا کے، بے فضول اس کی اسی باتیں کر کے اپنے اعمال کو خراب مت کرو، اپنے رب کو ناراض مت کرو. اور پھر جب بلائے نازل ہوتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو پیرالیسس ہو گیا، کسی کو کوئی تکلیف آ گئی، پھر وہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے. پھر اللہ 2 فرشتوں کو بھی بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کے عیادت کو اس کے پاس میں بھیجتا ہے، جا کے سنو اور پتہ کر کے آؤ کیا بول رہا ہے. جاؤ جا کے پتہ کرو اور آؤ بتاؤ مجھ کو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن فرشتوں پہ، اس بندے پہ فرشتوں کے سامنے فخر کرنا ہے، لیکن اس کو بولتے ہیں میرا بندہ. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اچھا کیا بول رہا تھا اس پہ بلائے آئی تو؟ اللہ وہ تو شکر ادا کر رہا تھا، وہ تو الحمدللہ بول رہا تھا. اس لیے جب بھی کوئی پوچھے کیسے ہو، کیف حال، کیسے ہو تم، کیا بولنا چاہیے؟ الحمدللہ، شکر ہے، الحمدللہ، میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کی تعریف ہے، میں زندہ ہوں. ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤ نا، کینچی سے کاٹ دیے جاؤ تو اس کے صلے ملیں گے. یہ جو دل ہے نا، یہ تو دل تو دن بھر میں کئیوں مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. تو پھر یہ جو باطن ہے نا، اسے اللہ پہچانتا ہے. وہ درد کو نا اللہ جانتا ہے. جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی بلڈنگ میں، کسی محل میں، کسی کے پاس، کسی پیسے والے دولت مند کے پاس نہیں رہتا، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. جس دل کو دنیا والے بہت توڑتے ہیں نا، بہتان لگا کے، تکلیف لگا کے، بری بری باتیں کر کے، اس کی برائیاں کر کے، اس کے دل کو اس کے ساتھ جب کھلواڑ کرتے ہیں تو وہ دل کسی کو بتا نہیں سکتا، مظلوم ہوتا ہے. تو کئی بار کینچی سے کاٹنے کا درد وہ نہیں ہوتا جتنا اس کے دل کو درد ہوتا ہے. تو پھر وہ مظلوم کے دل میں اللہ بستا ہے، اور جہاں اللہ بستا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں اس صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، میں وہ درد برداشت کرنے والے کے ساتھ ہوں. بدلہ لینے والے کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم صبر کر لو. یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہے، مشکلیں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے. میرا خدا ہے نا. ابھی یہ ہے کون سی دن، یہ کون سی ہمیشہ تکلیف رہنے والی ہے، یہ کون سا ہمیشہ تکلیف ہو جانے والی ہے؟ کیا زندگی یوں ہی ہونے والی ہے؟ زندگی یوں ہی بیتیں گی؟ یہ تو امتحان گاہ ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے.
2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں پیپر ختم ہو جاتا ہے. حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. حشر کا ایک دن 50,000 سال، جنت کا دن 50,000 سال. اور وہاں موت ہی نہیں ہے، وہاں کوئی موت نہیں ہے. پھر یہ 2 دن کے لیے ہم کیوں تماشے کریں؟ 2 دن کے لیے کیوں ہو ہلہ مچائے؟ 2 دن کے لیے کیوں 2 دن کی تکلیف ہے، برداشت کرے. اور یہ بھی حدیث پاک ہے، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جس میں جتنی سخت ہوتی ہے نا، جتنی برداشت ہوتی ہے، اللہ اس کو اتنی تکلیف دیتا ہے. دیکھتا ہے اللہ، پرکھتا ہے اللہ. کیوں؟ ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی، بہت ہوئے. ہمارا سر دکھتا ہے، ہم کو بہت اللہ اللہ مچاتے ہیں. سر کٹا تو نہیں نا ہمارا؟ جب سر دکھے نا تو امام حسین کا وہ کٹا ہوا سر یاد کرا کرو، وہ علی اکبر کا کی شہادت، وہ علی اصغر کی شہادت، وہ کربلا والوں کی، وہ بدر والوں کی، وہ طائف میں آقا کی وہ خون بہنا، وہ پتھر کھانا، وہ شکم پہ پتھر باندھنا. ایسی تو کوئی تکلیف ہم نہیں اٹھا رہے نا آپ کے صدقے میں. ایک سے کھا رہے ہیں، ایک سے پی رہے ہیں، اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں، ایئر کنڈیشنر میں رہ رہے ہیں. لیکن پھر اللہ کی ناشکری. حدیث پاک ہے، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ اس کے ساتھ ہو گیا تو اسے پھر کیا چاہیے؟ پھر تو سب اسی کا ہے نا. کیا باقی رہ جاتا ہے؟ جس نے صبر کر لیا دنیا میں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ڈائریکٹ جنت ہے. اور جنت وہ جہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. یہاں ہو ہلہ مچائیں گے تو یہاں سے تو نکلنا ہے ہی. پھر قبر میں کتنا چلائیں گے؟ وہاں بڑے بڑے سانپ بچھو، بڑے بڑے ہنستے، بڑے بڑے کیڑے مکوڑے، وہ قبر بھینچیں گی، پسلیوں کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جائیں گی. وہاں کس کو بتائیں گے؟ اللہ نے دیا ہے زندگی عبادت کرنے کے لیے. دکھ ہو، تکلیف ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، اتنا نہیں ہو رہا کسی کے ساتھ جتنا ہمارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نے برداشت کیا. آپ کی بیٹیوں کا طلاق ہوا، آپ نے برداشت کیا. آپ کے نواسے کو شہادت کی خبر آئی، آپ نے برداشت کیا. طائف کے سفر میں آپ پہ پتھر مارے گئے، آپ کے دل کے ٹکڑے کیے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، بدماش لڑکوں کو آپ کے پیچھے ففتیاں کسنے کے لیے لگا دیا گیا. آپ تو اشارہ کر دیتے نا. جبریل امین آئے گئے تھے، یا رسول اللہ کہہ دیں آپ. بہت مستی میں طائف والے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے طائف 2 پہاڑیوں کے بیچ میں بسا ہوا تھا، دونوں پہاڑیوں کو یوں کر کے چکی کی طرف طائف والوں کو پیس دے. میرے آقا فرماتے قربان جائے اس مدنی آقا کی امت ہے ہم، اور بدلے لے رہے ہیں. کوئی کسی کو ڈائریکٹ مار رہا ہے، کوئی کسی کو جادو ٹونے کر کے مار رہا ہے، کوئی کسی کو ٹانگ کھینچ کے مار رہا ہے، کوئی کسی کو ففتیاں کس کے مار رہا. مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے ہم. آپ سے تو اللہ کے فرشتے نے آ کے کہا، بولیے یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں پہاڑیوں میں پیس دے ان کو. میرے مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. ہو سکتا ہے نا ان نافرمانوں میں اللہ کے کوئی فرما بردار پیدا ہو جائے، اللہ کے چاہنے والے آ جائے. ان کی اولادوں میں اولاد اچھی ہوں گی، اسی لیے نافرمانوں کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا. معافی سیکھے، معافی بس. بہت اچھا عمل یاد آ گیا. صبر نہیں ہوتا ہے نا.
بس اتنا کر لے، اس کا بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے۔ آقا نے حدیث سے فرما دیا صبر مومن کا تمغہ ہے، میڈل ہے، میڈل۔ میڈل کیسا ہے؟ برداشت نہیں ہو رہا، کیا کرو؟ اللہ مجھے میڈل دینے والا اس کے عوض میں، اللہ مجھے درجات دینے والا اس کے عوض میں معاف کرنا تو سیکھوں نا، میں معاف کروں اس کو، میں معاف کر دوں، اچھا کیا۔ اللہ میرے دشمنوں کو تو رکھے سلامت۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اللہ تو میرے دشمنوں کو رکھے سلامت، ورنہ میرے مرنے کی دعا کون کرے گا؟ اور موت جو ہے نا اللہ سے ملاتی ہے۔ شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے، مرنے کی دعا کون کرے گا؟ یعنی مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ اور آقا نے خود فرما دیا موت جو ہے، یہ دنیا جو ہے مومن کا قید خانہ ہے، مومن کی کاراواس ہے، مومن کی جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، منافق کے لیے جنت ہے، اور مومن کے لیے قید ہے۔ صحیح میں مومن کے لیے قید ہے۔ مومن ایک حق بات بولتا ہے نا، 999 اس کا اپوز کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کی بولی نہیں بولتا ہے۔ یہ بھی صبر ہے مومن کا، برداشت کرنا پڑتا ہے اس کو کہ میں حق بول رہا ہوں لیکن میرے آس پاس والے اس بات کو سمجھ رہے نہیں ہیں، اور وہ اس لیے نہیں سمجھتے کہ سب ایک جیسے چور چور موسرے بھائی ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں یہ ایک بات کہاں کی ہے، زبردستی لگا کے رکھا ہے اس نے سچ بات، پھر وہ سچ کو جھوٹ بنا کے پورے جھوٹے اس کو جھوٹا گڑ دیتے۔ یہ بھی ایک صبر ہے۔ لیکن آپ کو اپنا راستہ نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو اپنے راستے پہ گامزن رہنا ہے، صراط المستقیم کی جانب جانا ہے، کیونکہ پیپر چل رہا ہے، اس میں کوئی کتنا بھی بگاڑے، مجھے میرا پیپر نہیں بگڑنے دینا ہے۔ میرا رب راضی ہو جائے نا، بس مجھے کیا کرنا ہے۔ ہم حنفی ہیں نا، ہم غیر مقلد نہیں ہیں، اماموں کو ماننے والے ہیں، ہم امام اعظم والے ہیں، امام اعظم کے پیروی کرنے والے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وہ فلاں نکڑ والا کونے کا گھر دیکھ رہے ہو آپ؟ کہا ہاں، وہ جو ہے نا آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا آپ کے بارے میں۔ ہم ہوتے تو ہم کو کوئی آ کے بتا دے تو فلاں شخص آپ کو برا برا بول رہا تھا، اللہ اکبر، ہم لوگوں کی زبان سے تو فوراً نکل ہمیں نہیں معلوم وہ کتنی بدمعاش ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا برا ہے، ہم چار لگا کے اپنی اس کے اوپر بہتان لگا دیتے، اپنے دامن کو نہیں صاف کرتے۔ لیکن امام اعظم نے جیسے ہی سنا کہا اچھا ایسا بول رہا تھا میرے بارے میں، اندر آواز لگائی اپنے غلام کو اور کہا حاضر ہو، ادھر آؤ۔ تو غلام آیا، اسے بہت سی اشرفی دی اور کہا جاؤ جلدی جلدی مارکیٹ جاؤ اور جا کر اچھی عمدہ قسم کی مٹھائی لے کر آؤ، اور عمدہ قسم کی پوشاک لاؤ، اور عمدہ قسم کے پھل لاؤ، اور ذرا جلدی آنا۔ غلام گیا مارکیٹ سے، اس نے عمدہ قسم کی مٹھائی سویٹس خریدے، عمدہ قسم کے فروٹس خریدے، عمدہ قسم کے گارمنٹس کپڑے خریدے، پوشاک خریدی، اور وہ لے کر آیا۔ آپ نے ایک بڑا سا شیر اندر سے منگایا، اس میں ایک سائڈ مٹھائی رکھی، ایک سائڈ پوشاک رکھی، ایک سائڈ پھل رکھے، اور ایک حصہ جو بچا وہاں پر اشرفیاں رکھی، اور پھر اپنے غلام سے کہا اسے اٹھاؤ۔ غلام نے یوں اٹھایا، اب غلام سے کہا چلو آگے آگے امام اعظم، پیچھے پیچھے آپ کا غلام۔ اس نکڑ کے دروازے پہ، نکڑ کے گھر کے پہ پہنچے، دروازہ بند تھا، نوک کیا، دروازہ نوک کیا، اندر سے وہ شخص باہر نکلا، جیسے ہی دیکھا گھبرا گیا، کیونکہ اس نے تو الٹا سیدھا بولا ہی تھا، جو الٹا سیدھا بولتا ہے نا وہ سب جب روبرو ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، پھر کیا معلوم مارنے تو نہیں آئے ہیں۔ کہا نہیں میں نے نہیں کہنے لگا، کیا میں نے نہیں،
کہا حضرت آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا آپ نے میرے بارے میں کچھ برا بھلا کہا، اسی کا اگر وہ سچ ہے، جو تم نے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہی، اگر وہ سچ ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور اگر وہ بات سچ نہیں ہے تو جو تم نے الٹی سیدھی باتیں مجھے کہی ہے نا، کل بروز قیامت تمہاری نیکیاں جو میرے اعمال نامے میں آنے والی ہیں، اسی کے عوض میں یہ نذرانہ تمہارے لیے لایا ہو، قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ دیکھ کے تو ایک دم دنگ رہ گیا، کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بولا، معافی چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، رکھ لو، اگر ہوں ایسا جیسا تم مجھے بول رہے ہو، میری امیج لوگوں میں خراب کر رہے ہو، اگر میں ایسا ہوں، اللہ مجھے میری اصلاح کرنے کی توفیق دے، مجھے توبہ کی توفیق دے۔ اور اگر ویسا نہیں ہوں نا تو میں تو بہت خوش ہوں۔ آپ نے کہا اپنے دشمنوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ایسی دعا کیا کرو۔ نندک نیرے راکھیے، نندک جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ پاس رہنا چاہیے، وہ ساتھ میں رہے نا تو بڑے مزے۔ ہم سوتے رہتے ہیں لیکن ہماری نیکیوں کا پلڑا میٹر چلتے رہتا ہے۔ وہ جیسی جیسی برائیاں کرتے ہیں، معلوم ہے آپ کو برائیوں کے بارے میں کیا ہے؟ بڑا اچھا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس پہ یقین کرو، یہ موبائل کو دیکھ کے، یہ جو موبائل ہے نا، یہ نعمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ میں تو کئی پوائنٹ میں نے موبائل سے نکالے، میں نے کہا کیا چیز بنایا بنانے والے نے بھی۔ اتنے سارے لاکھوں کروڑوں موبائل ہیں، کون کون سی کمپنیوں کے تو آگے 1000 کمپنیاں اس میں، کوئی ریلائنس ہے تو کوئی کیا ہے، یہ ایئرٹیل ہے تو سیمسنگ ہے، کتنے کمپنی کے موبائل۔ لیکن ایک بات بتائیں، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس وہ ہے، اور اس میں وائر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بیلنس ہم نے کون سے تاریخ کو ڈالا تھا ہم بھول گئے تھے، اس کو برابر یاد رہتا ہے، اور کمپنی والے کو برابر تاریخ ہوئی 12 بجے نہیں، ڈیٹ چینج ہوئی اور ہمارا بیلنس ختم۔ ہاں وہی موبائل ہے، وہی ہم ہیں، وہی ہمارے بہن بھائی جن کو ہم فون کرتے ہیں، اور اب ہم ٹک ٹک کرنے لگا رہے، بیلنس ہی نہیں بولتی۔ کیا یہ ایک سڑے سے انسان نے بنائے موبائل ایجاد کیا، اور اس نے نہیں بنایا، اللہ نے بنوایا۔ یا بدیع السماوات وما فی الارض، اللہ ہی نئی چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ نے بنوایا۔ اور اس میں کیا ہے، اتنی سی چپ دی ہے، اور وہ اس کی میموری دیکھو کہ اسے معلوم ہے بیلنس ختم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ڈیٹ ہو گئی۔ تو پھر ہم نیکی کرے بدی کرے، کدھر برائیوں کا میٹر شروع ہے اور ادھر ہم یہاں پر سو رہے ہیں۔ تو اللہ نے بڑا اچھا نظام قائم رکھا ہے۔ برائی جس کی اگر وہ ویسا نہیں ہے، یا برائی اس میں ہے بھی لیکن پیٹ پیچھے کی تو غیبت ہے، اور وہ پیٹ پیچھے کی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام رکھا ہے، برائی ادھر کی، اس کی جو بھی چھوٹی موٹی نیکیاں تھی، وہ ساری نیکیاں جس کی برائی کی اس کے کھاتے میں جمع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے موبائل میں بیلنس جمع ہو جاتا ہے کھاتے میں، ویسے اس کی نیکیاں، برائی کرنے والے کی نیکیاں جس کی برائی کی گئی اس کے کھاتے میں جمع ہو گئی۔ کتنا اچھا، کتنا شاندار عمل ہے، کچھ نہیں کرنا پڑ رہا۔ برائیاں لوگ کرتے رہے، ہم صبر کرتے رہے، اور ہمارا عمل نامہ نیکیوں سے جو ان نے چھوٹی موٹی جتنی کی ہوں گی وہ ہمارے عمل نامے میں داخل ہوتے رہے۔ صبر کرنا۔ اب صرف کوئی لوگ نے ستایا تو ہی صبر کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں پہ بلائیں نازل کرتا ہے، پھر ان کو دیکھتا ہے، پھر ان کی درجات بڑھاتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ کبھی کوئی بیماری ہم کو ہو جائے، تکلیف ہو جائے، تو ہمارا کام ہے الحمدللہ کہیں، علاج کرائے، لیکن ہو اللہ نہیں مچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 2 فرشتوں کو بھیج کے کہ وہ کیا کر رہا تھا، بولے الحمدللہ کہہ رہا تھا، اللہ کی ثنا بیان کر رہا تھا، شکر ادا کر رہا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو گواہ رہنا، وہ بندے کو اگر میں نے اس بیماری میں موت دے دی نا، اس بیماری میں اگر میں نے اس کو موت دے دی تو جنت دوں گا. سبحان اللہ، کیا دوں گا؟ جنت دوں گا. اور زندگی دی تو اس کو اس سے بہتر گوشت اور بہتر خون اس کی جسم میں پیدا کروں گا، اس کو پھر سے تر و تازہ کر دوں گا. اس لیے بیماریاں ہونے کے بعد بندہ پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے اگر وہ صبر کرے، برداشت کرے. آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں، ہمارے آس پاس کیا پھیلا ہے؟ کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، بہت بھگت رہی ہو. کوئی بیچاری بیڈ پہ پیرلیسس ہو جائے، اس کو لکوا ہو جائے، کیا بولیں گے؟ اچھا بھگت رہی ہے، بہت سزا مل رہی ہے اس کو. کسی کو کینسر ہو جائے، اس کو بولیں گے اچھا کی تھی نا تو بھر رہی ہے. ارے آپ کو کیا جانو، اللہ کے ولیوں نے ایسی موت مانگی ہے. اللہ کے ولیوں نے اچانک کی موت نہیں مانگی. اچانک کی موت، بنا وصیت کی موت کو اللہ نے پسند نہیں کیا ہے. اللہ والوں نے پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں وصیت بھی نہیں ہوتی. اچانک اٹیک آیا، ختم ہو گئے، نہ توبہ ہوئی نہ وصیت ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن جو تکلیف کے ساتھ موت آتی ہے نا، بیڈ پہ کئی دن رہنے ملتا ہے، تو پھر وہ کتنا بھی بندہ ٹیڑھا تھا لیکن اندر سے وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے توبہ کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ معافی مانگتے رہتا ہے. اور پھر اس کے جو تیماردار ہیں نا، جو اس کی تیمارداری کرتے ہیں، جو اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ بھی اس کو بڑی باتیں سناتے، اس سے اس کے گناہ اور دھلتے رہتے ہیں. تو میری آپ سب سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ہمارے گھر میں، ہمارے آس پاس اگر ہمیں کسی کی تیمارداری کرنا پڑ رہا ہے، کسی کی خدمت کرنا پڑ رہا ہے، تو بنا ناک منہ سکوڑے محبت کے ساتھ اس کی خدمت کریں. اور یہ سوچے کہ یہ وقت ہمارا بھی آ سکتا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ پڑے ہوں. ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیشہ دعا مانگو. اور آخر بات بتاؤں، میرے آقا فرماتے ہیں، کسی نے آ کے پوچھا، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی شخص نے آ کے پوچھا کہ کون سی دعا افضل ہے؟ کہا عافیت مانگا کر. پھر دوسرے دن آ کے اس نے پھر پوچھا کہ کون سی دعا، اللہ سے کیا مانگوں؟ تو کہا کہ اللہ کی بھلائی مانگا کر. پھر تیسرے دن اس نے پھر سوال دہرایا کہ میں اللہ سے کیا مانگوں، کون سی دعا، کس انداز میں دعا مانگوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے کہ اللہ سے عافیت مانگ، بھلائی مانگ، دین دنیا کی بھلائی مانگ. اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے. تو کیا کرنا؟ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت. اے اللہ میری جسم میں بھی عافیت دے، بھلائی دے، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے قلب میں، میرے اسکین میں اللہ تعالیٰ بھلائی دے، زندگی میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما. آقا فرماتے عافیت مانگنے سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے. اللہ چاہے تو کیا مشکل ہے، اللہ چاہے تو بادشاہت بھی دے، اللہ چاہے تو سخاوت بھی دے، اللہ چاہے تو نور بھی دے، اللہ چاہے تو صحت بھی دے، اللہ چاہے تو خوبصورتی بھی دے. اور سب سے بڑی بات تو اللہ چاہے تو اپنی محبت، اپنا خوف، اپنا ڈر عطا کر دے. ہماری نسلوں در نسلوں در نسلوں در نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت اور اپنا خوف دے، اپنا خوف عطا فرمائے. ہم وقت تقویٰ دے، ڈرنے والے بنائے ہر وقت کہ میرا رب مجھ کو دیکھتا ہے، میرا رب مجھ کو دیکھتا ہے، میرا رب مجھ کو دیکھتا ہے. مٹ جائے گناہوں کے تصور میں جہاں سے، گر تجھ کو ہو یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے. گناہوں کے تصور بھی نہیں آئیں گے. چھپ چھپ کے اگر کوئی آج موبائل میں بدکاریاں کر رہا ہے، یا چیٹنگ کر رہا ہے، یا اس سے باتیں کر رہا ہے، چھپ چھپ کے بات کر رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ایک ہے نا جو ہر جگہ ہے. ایک لمحہ نہیں لگے گا، موت آئیں گی اور موبائل سے تمہارا ڈاٹا اڑانے کا ٹائم بھی نہیں ملے گا. یہ جو آج ہمارا سماج اتنا برباد ہو رہا ہے نا، یہ موبائل اللہ نے نعمت بنا کے دیا کہ آج ہم اس سے دین سیکھیں، دور دراز تک دین کو پھیلائے. لیکن اس کو ہم نے زحمت بنا دیا، فضول کی پکچر، فضول کی گانے بجانے، فضول کی وہ کیا کیا ڈرامے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارا وقت ایک ایک پل قیمتی ہے. اور اگر جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اس میں بڑے اچھے سے چیٹنگ کریں، غیر محرموں سے بات کرے، غیر محرموں کو دکھے، غیر محرموں کے ساتھ میں فضول گوئی کرے، تو پھر یہ سمجھ لو
کہ وہ چیٹنگ تو اس میں رہ جائے گی، اور موت کا فرشتہ کب آ گیا اور کب دیکھیں گا، اور نہ جانے لوگ تمہیں اچھا سمجھتے تھے، لوگ جانیں گے تم کتنے برے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت آئے اس کے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم اس موبائل کا اچھا یوز کریں، ہمہ وقت اللہ سے ڈرے، ہمہ وقت اللہ کا خوف کھائے، اور ہمیشہ توبہ کرتے رہے۔ اے اللہ معاف کر، اے اللہ معاف کر، اور اے اللہ صبر کرنا پڑے ایسی وجوہات ہم پر نہ آنے دے مولا، ہماری دنیا بھی تو اچھی بنا دے۔ اللہ نے دعا سکھائی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا اور آخرت اچھی بنا، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالن پاک کے صدقے میں تو ہم سب کو معاف کر دے، تو ہم سب کو معاف کر دے، تو ہم سب کو معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔